جی السلام علیکم، کیا حال ہے؟ آپ سب لوگ خیریت سے؟ میاں نواز شریف صاحب کی آج عفاسی ضمانت ہو رہی ہے، لیکن ایک بہت بڑا سوال یہ ہے کہ کیا نواز شریف جیل جائیں گے یا پھر وہ جلسے کے لیے لاہور جائیں گے؟ بہرحال وہ اسلام آباد رہے ہیں، اسلام آباد کیوں آ رہے ہیں؟ انہوں نے پہلے لاہور اترنا تھا، لاہور کیوں نہیں اتر رہے؟ یہ ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں بتائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات اسٹیبلش ہو رہی ہے پاکستان کے اندر کہ اگر اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ ہے تو پھر قانون آپ کے لیے نرم ہے، عدالتوں کے دل میں بھی آپ کے لیے بڑا احترام پیدا ہو جاتا ہے اور اس کے بعد آپ کے لیے سارے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اور میاں نواز شریف صاحب نے اس تاثر کے اوپر مہر لگا دی ہے۔ اب ایسے لگتا ہے کہ جیسے عمران خان صاحب کے لیے 2018 میں سارے دروازے کھولے گئے تھے، اب اسی طرح میاں نواز شریف صاحب کے لیے بھی دروازے کھولے جا رہے ہیں۔ تو اس سے کیا سبق ملتا ہے یہ بھی ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں بتائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حنیف عباسی صاحب 11 سال بعد بہرحال باعزت بری ہو گئے، لیکن سوال پھر یہ ہے کہ اب ان کے جو 11 سال ضائع ہو گئے ہیں وہ انہیں کون لٹائے گا؟ یہ بھی ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں بتائیں گے۔ سب سے پہلے حنیف عباسی صاحب کی طرف آتے ہیں۔ حنیف عباسی صاحب راولپنڈی کے سیاستدان ہیں اور جن کی اٹھان تھی اس نے سب کو حیران کر دیا تھا، کیونکہ راولپنڈی کے اندر شیخ رشید صاحب بڑے ہی تگڑے تھے۔ شیخ رشید صاحب کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ جس کھمبے پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں وہ بھی جیت جاتا ہے، اور 2 حلقے ان کے پاس سے شیخ رشید صاحب کے پاس، کبھی وہ خود ایک حلقے سے الیکشن لڑتے تھے، کبھی دوسرے حلقے سے لڑتے تھے، اور جب حلقہ خالی ہو جاتا تھا تو وہاں پہ اپنے بھتیجے کو کھڑا کر دیتے تھے اور وہ جیت جاتے تھے۔ تو شیخ رشید صاحب کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ جس پارٹی میں بھی ہوں لیکن بہرحال راولپنڈی کی سیٹس ان کے لیے ہیں، اور اس کو چیلنج کیا تھا حنیف عباسی نے، اور آہستہ آہستہ حنیف عباسی ان کی ٹکر کے سیاستدان ثابت ہوئے اور انہوں نے شیخ رشید کو باقاعدہ ہرانا شروع کر دیا اور شیخ رشید کو کارنر کرنا شروع کر دیا۔ پھر جب عمران خان صاحب کو لانے کا فیصلہ کیا گیا تھا 2017 میں، تو اس سے پہلے حنیف عباسی کو ظاہر ہے ان کے پر کاٹنا، ان کو کارنر کرنا، ان کو جیل میں پھینکنا، ان کو اس حلقے سے نکالنا ضروری تھا، کیونکہ حنیف عباسی ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ تو پھر حنیف عباسی کے ساتھ وہی کیا گیا جو عموماً ایسی صورتحال میں کیا جاتا ہے۔ ان کے خلاف ایک ایفیڈین کا کیس بنا، لیکن یہ ایفیڈین کا کیس 2017 کا کیس نہیں تھا، 2012 کا کیس تھا، اور اس وقت جب پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی تو اس وقت ایفیڈین کا ٹھیکہ لیا اور دیا گیا تھا۔ اور پھر جب اس وقت کے وزیر اعظم یوسف گیلانی صاحب کو پکڑنے کا فیصلہ کیا گیا تھا تو ایفیڈین میں، کیونکہ ان کو دونوں صاحبزادے انوالو تھے، تو ان دونوں صاحبزادوں کو کے پیچھا کرتے کرتے حنیف عباسی صاحب کو بھی بیلنسنگ ایکٹ کا نشانہ بنا دیا گیا۔ تو یہ بیلنسنگ ایکٹ کا نشانہ بن گئے۔ اس کے بعد 2013 میں جو کچھ ہوا ان کے ساتھ ہوا وہ سب کو پتہ تھا۔ 2017 میں اس وقت تک کیس کا فیصلہ نہیں ہوا تھا، اور سب کا خیال یہ تھا کہ 2018 میں جب الیکشن ہوں گے تو حنیف عباسی صاحب کو باعزت رہا ہو جائیں گے اس وقت تک، یا نہیں بھی ہوتے تب بھی الیکشن لڑ سکیں گے، لیکن الیکشن سے عین پہلے ان کو گرفتار بھی کر لیا گیا اور ان کے خلاف کیس کا فیصلہ بھی ہوگا، اور جس کے بعد ظاہر ہے انہیں عمر قید ہو گئی، پھر یہ جیل چلے گئے، اور اس دوران یہ حلقہ خالی ہو گیا اور اس کا فائدہ شیخ رشید صاحب کو دیا گیا۔ تو حنیف عباسی صاحب اس کے بعد 11 مہینے جیل کے اندر رہے اور بڑی بری صورتحال میں رہے۔ میں جیل ان کے پاس ملنے کے لیے گیا تو جو ان کو فیسلٹیز قانون دیتا تھا عمران خان صاحب نے انہیں وہ بھی نہیں دی تھی، اور بڑے برے حالات میں انہوں نے 11 مہینے گزارے، اٹک جیل میں بھی گزارے، اور اسی کمرے کے اندر رہے جس کمرے میں اب عمران خان صاحب تھے۔ تو اب آپ یہ دیکھ لیں کہ قدرت کا کمال کہ جب وہ دن پھیرتی ہے تو پھر دشمنوں کو وہاں لے جاتی ہے جہاں پہلے دوستوں کو رکھا جاتا ہے۔ تو حنیف عباسی صاحب جس کمرے میں رہے تھے وہ فوٹیج میں اب آپ کو دکھا رہا ہوں، آپ وہ فوٹیج دیکھیں اور اس کے بعد فیصلہ کریں کہ یہ وہی کمرہ ہے جس کے بعد عمران خان صاحب کو جس میں رکھا گیا تھا۔ تو اب آپ مقافات عمل دیکھیں کہ جب آپ کسی کے لیے گڑھا کھودتے ہیں تو الٹیمیٹلی آپ کو بھی کبھی نہ کبھی اس کے اندر گرنا پڑتا ہے۔ تو پھر اس گڑھے میں جس گڑھے کو عمران خان صاحب نے حنیف عباسی کے لیے کھودا تھا اس کے اندر انہیں بھی گرنا پڑا۔ تو بہرحال 11 سال کی طویل ترین کوشش کے بعد کل حنیف عباسی صاحب کو عدالت نے باعزت بری کر دیا۔ تو اب سوال پھر وہی ہے کہ اگر یہ مجرم تھے تو آج یہ بری کیسے ہو گئے، اور اگر یہ معصوم تھے تو پھر 11 سال ان کو جو قانون کا رگڑا لگا اس کا جواب کس کے پاس ہوگا؟ کیا اس کا جواب ANF دے سکتا ہے؟ کیا اس کا جواب ہائی کورٹ دے سکتی ہے؟ کیا اس کا جواب سیشن کورٹ دے سکتی ہے؟ کیا اس کا جواب سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس ہے؟ کہ جب ایک بندہ معصوم ہے، بے گناہ ہے، اور وہی عدالت اس کو بے گناہ اور معصوم ڈکلیئر کر رہی ہے جس نے پہلے اسے سزا دی تھی، تو پھر پاکستان میں قانون کے اوپر جو ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، کیا اس کا کوئی جواب ہے؟ تو میرا خیال ہے نئے چیف جسٹس صاحب ہیں، انہیں اس چیز کے بارے میں سوچنا پڑے گا کہ جب ایک جج کو غلط فیصلہ کرے اور اس میں لوگوں کی 11 سال کی زندگی اکارت چلی جائے، ضائع ہو جائے، تو پھر اس کی ریمیڈی ہونی چاہیے۔
اس جج سے بھی ضرور پوچھنا چاہیے کہ آپ نے جو پہلے فیصلہ کیا تھا وہ فیصلہ ہائی کورٹ کے اندر سسٹین کیوں نہیں ہو سکا، اور آپ نے وہ غلط فیصلہ کیوں کیا تھا۔ تو آپ کو کسی کی زندگی کے ساتھ کھیلنے کا کوئی حق نہیں ہے، خواہ آپ جج ہی کیوں نہ ہو۔ تو ججوں کو بھی اس چیز کا حساب دینا چاہیے۔ یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے کہ آپ کسی بھی شخص کو کھڑا کریں اور اس کے بعد اسے عمر قید کے لیے ڈال دیں کسی نہ کسی جیل میں، اور وہاں پہ وہ سسکتا رہے، اس دوران اس کا کاروبار تباہ ہو جائے، اس کی فیملی تباہ ہو جائے، بچے سڑکوں کے اوپر رل جائیں، وہ اپنے والد سے ملنے کے لیے جیلوں کے سامنے بیٹھے رہیں، اور ان کی بیگم جو ہے کبھی ایک وکیل کے پاس جا رہی ہو، کبھی دوسرے وکیل کے پاس جا رہی ہو، کبھی کسی دوست سے مدد مانگ رہی ہو، کبھی کسی دوست سے مدد مانگ رہی ہو، اور پھر جب ان کی گورنمنٹ بھی آ جائے تو گورنمنٹ اس خوف سے کہ کہیں اسٹیبلشمنٹ ناراض نہ ہو جائے وہ اپنے بے گناہ ساتھی کا ساتھ نہ دے سکے۔ تو ججوں سے بھی یہ ضرور پوچھنا چاہیے کہ اگر اس کو انصاف کہتے ہیں، اگر اس کو عدل کہتے ہیں، تو پھر دوسرا جو عدل ہے، دوسرا جو انصاف ہے وہ کہاں پہ ہے؟ تو ایک سوال اس وقت حنیف عباسی صاحب پورے پاکستان سے پوچھ رہے ہیں، اور بالخصوص عدلیہ سے پوچھ رہے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں سے بھی پوچھ رہے ہیں کہ جنہوں نے صرف شیخ رشید کا راستہ کھولنے کے لیے، انہیں جتوانے کے لیے اس شخص کو سیاست سے بھی آؤٹ کر دیا تھا اور اسے جیل میں بھی پھینک دیا تھا۔ اور پھر آپ دوبارہ مکافات عمل دیکھیے کہ جس شخص کے لیے یہ راستہ کھولا گیا تھا، جس شخص کے لیے 11 سال ایک آدمی کو سڑکوں کے اوپر پھینکا گیا تھا، آج وہ شخص خود غائب ہے اور جیل کے اندر وہ معافی بھی مانگ رہا ہے، اور وہ انٹرویو دینے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے کہ مجھے کسی کے بھی شو میں لے جائیں اور وہاں پہ میں اعتراف کروں گا کہ 9 مئی کو غلط ہوا، 10 مئی کو غلط ہوا۔ عمران خان صاحب نے 196 ملین پاؤنڈز کا جو اسکینڈل تھا اس میں عمران خان صاحب کی غلطی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ فرح گوگی کا، پھر بشرا بی بی کا، وہ سارے سچ وہ بولنا چاہتا ہے، لیکن اسے کوئی ٹیلی ویژن چینل سردست نہیں مل رہا جہاں پہ وہ بیٹھ کے اپنی ہی حکومت اور اپنے ہی لوگ اور اپنے ہی دوستوں کے بارے میں وہ سب کچھ بیان کر سکے جو کسی کو بیان کرنے کی اب تک ہمت نہیں ہوئی۔ تو میں اس طرح سمجھتا ہوں کہ حنیف عباسی صاحب نے پہلے ایک دشمن کو اس جیل میں پہنچایا، بلکہ حنیف عباسی کی مظلومیت نے اس ایک دشمن کو اس جیل میں پہنچایا جس نے اس کے لیے وہ گڑھا کھودا تھا، اور اب دوسرا جو دشمن ہے ان کا، جس نے ان کے لیے برا سوچا تھا، اب وہ جیل کے اندر پڑا ہوا ہے، یا وہ مسنگ ہے، یا وہ اپنی مرضی سے کہیں چلا گیا، کیونکہ جب بھی شخص کو واپس آتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ میں اپنی مرضی سے کہیں چلا گیا۔ تو شیخ رشید صاحب بھی اپنی مرضی سے کہیں چلے گئے ہیں، لیکن وہاں جانے کے باوجود اب وہ اپنے پرانے وقت کو یاد کر رہے ہیں، اور میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ حنیف عباسی صاحب سے معافی مانگ رہے ہیں وہاں بیٹھ کے، جہاں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت، جہاں وہ اپنی مرضی سے گئے ہیں۔ تو یہ ایک مکافاتی عمل ہوتا ہے کہ جب آپ دوسرے لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، دوسرے لوگوں کے لیے زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں، زندگی کے گھیرے کو تنگ کر دیتے ہیں، تو بالآخر ایک وقت آتا ہے کہ آپ کو بھی اسی گڑھے کے اندر سسکنا پڑتا ہے۔ تو شیخ رشید صاحب ایک بدترین مثال ہیں اس کی، اور عمران خان صاحب اس کی بدترین مثال ہیں۔ میرا خیال ہے عمران خان اور شیخ رشید دونوں کو حنیف عباسی سے معافی مانگنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان تمام ججز کو بھی معافی مانگنی چاہیے کہ جنہوں نے صرف 2018 کی ایک سیٹ کے لیے ایک شخص کی سیاسی زندگی اور ذاتی زندگی اور کاروباری زندگی تینوں تباہ کر دی تھی۔ اور اب ہم آتے ہیں میاں نواز شریف کی طرف۔ کل میاں نواز شریف صاحب کے وکلا نے کمال کر دیا۔ یہ کمال جو تھا 1 بجے سٹارٹ ہوا۔ کل جب اسلام آباد ہائی کورٹ چل رہی تھی، عدالتیں لگی ہوئی تھیں، تو وہاں سب سے پہلے نیب کے پروسیکیوٹر پہنچے اور وہ چپ کر کے وہاں جا کے بیٹھ گئے، جبکہ ان کو طلب نہیں کیا گیا تھا اور نہ ہی ان کا کوئی کیس تھا۔ وہ آئے، اپنے دفتر سے نکلے، کوٹ پہن کے وہ عدالت پہنچے اور چپ کر کے ایک سائڈ پہ بیٹھ گئے۔ اس کے بعد 1:30 بجے، یعنی کہ نیب کے پروسیکیوٹر کے آنے کے آدھ گھنٹے بعد 1:30 بجے کے قریب ایک درخواست آئی، اور وہ درخواست عطا تارڑ صاحب کی طرف سے آئی، اور اس میں انہوں نے کہا کہ میاں نواز شریف صاحب عدالت کے سامنے سرنڈر کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا انہیں حفاظتی ضمانت دے دی جائے تاکہ وہ عدالت تک آ سکیں، انہیں درمیان میں پولیس گرفتار نہ کرے، انہیں جیل نہ بھجوائے۔ اور جب یہ درخواست آئی تو اس کے بعد فوری طور پہ بینچ بن گیا۔ 3 سوا 3 بجے اس بینچ نے ہیئرنگ سٹارٹ کی۔ اس میں جسٹس عامر فاروق صاحب تھے، اور اس میں پھر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب تھے۔ 2 رکنی بینچ بیٹھا، اور جو ہی بینچ نے سماعت شروع کی تو وہ جو نیب کے پروسیکیوٹر ایک سائڈ پہ بیٹھے ہوئے تھے وہ سامنے آ کے بیٹھ گئے، اور پھر جج صاحب نے پوچھا کہ یہ جو کیس ہے کیونکہ نیب سے ریلیٹڈ ہے تو ہمیں نیب سے پوچھنا پڑے گا کہ کیا میاں نواز شریف صاحب کی حفاظتی ضمانت ہو سکتی ہے؟ تو پروسیکیوٹر کھڑے اور انہوں نے کہا کہ مائی لارڈ، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، آپ ان کی حفاظتی ضمانت قبول کر لیں، منظور کر لیں۔ تو یہ ایک بڑی دلچسپ قسم کی صورتحال ہوئی کہ درخواست سے پہلے جو مدعی تھا، یعنی نیب ایک مدعی ہے نا اس سارے کیس میں، ان کا وکیل پہلے عدالت میں آ کے بیٹھا ہوا تھا، اور اس کی مکمل رضامندی تھی کہ اگر آپ میاں نواز شریف صاحب کی حفاظتی ضمانت لے لیتے ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ اس پہ میاں گل حسن صاحب کا یہ کہنا تھا کہ اس طرح تو کل آپ یہ کہہ دیں گے کہ میاں نواز شریف کو باعزت بری کر دیا جائے تو کیا ہم باعزت بری کر دیں گے؟
اور ساتھ انہوں نے کہا کہ آپ چیئرمین نیب سے پوچھیں کہ ان کی کیا سٹینڈنگ ہے اس ایشو پہ. تو اس پہ ان کا کہنا تھا چیئرمین صاحب کیونکہ ملک سے باہر گئے ہوئے ہیں لہٰذا میں ان کی رائے تو ان کی واپسی کے بعد ہی لے کے دے سکتا ہوں، لیکن ادارے نے کی طرف سے یہ ہے کہ ہمیں حفاظتی ضمانت پہ کوئی اعتراض نہیں. تو یہ جو ایک سپیڈ تھی سارے کیس کی اس نے سب کو حیران کر دیا. بہرحال میاں گل حسن صاحب کے اعتراض کے اوپر یہ کیس ایک دن سسپینڈ ہوا اور آج اس کی ہیئرنگ ہے. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ عدالت انہیں ریلیف دے دے گی. اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ ریلیف کسی ڈیل کا حصہ ہے؟ اب پی ٹی آئی کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے، بلکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ریاست اب بہت زیادہ مہربان ہے میاں نواز شریف پہ، اور جب ریاست مہربان ہوتی ہے تو پھر سارے راستے کھل جاتے ہیں. تو میاں نواز شریف صاحب کے لیے راستے کھل رہے ہیں، اور یہ وہی عدالتیں ہیں جن کے پاس 3 مہینے درخواستیں پینڈنگ رہتی تھی اور کوئی بینچ نہیں بنتا تھا، بلکہ درخواست کے اوپر نمبر نہیں لگتا تھا. اب وہی عدالتیں ہیں جو سارے کیس سامنے رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ نئے پریسیکیوٹر بھی پہنچ رہا ہے اور وہ کہہ رہا جی کہ مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. تو یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ پاکستان کے اندر اگر اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ ہے یا ریاست آپ کے ساتھ ہے، میں زیادہ تھوڑا سا محتاط الفاظ میں کہوں کہ اگر ہوائیں آپ کے ساتھ ہو جائیں تو پھر اگر آپ عمران خان ہیں تو سارے راستے آپ کے لیے کھل جائیں گے. 2017 میں 2018 میں پھر آپ کو صادق بھی ڈکلیئر کر دیا جائے گا، مین بھی ڈکلیئر کر دیا جائے گا، پھر آپ کے لیے سارے راستے کھول دیے جائیں گے، پھر آپ کے لیے پارٹی کے اندر لوگ شامل کر دیے جائیں گے، ساری پارٹیاں توڑ موڑ کے آپ کے حوالے کر دی جائیں گے. اور جس دن الیکشن ہوگا اس دن اگر آپ کے رزلٹ آپ کی مرضی کے نہیں آ رہے تو پورا سسٹم بٹھا کے بھی آپ کو جتوا دیا جائے گا، اور اس کے بعد آپ کو پرائم منسٹر کی سیٹ پہ بٹھا دیا جائے گا. اور آپ کتنے ہی حماقتیں کر لیں، آپ کتنی ہی آپ غلطیاں کر لیں، پاکستان کو کتنا نقصان پہنچا لیں، اسٹیبلشمنٹ آپ کو سپورٹ کرتی رہے گی. وہ آپ کے لیے دوسری پارٹیوں کے ایم این ایز بھی لاتی رہے گی، سینیٹرز بھی لاتی رہے گی، لوگوں کو جیلوں میں بھی ڈالتی رہے گی، لوگوں کو جیلوں سے نکالتی بھی رہے گی. میاں نواز شریف کو جیل میں ڈالے گی، پھر اس کے بعد ہسپتال ڈالے گی، پھر ان کو یہاں سے باہر بھجوا دے گی. آصف علی زرداری صاحب کو ہسپتالوں میں دھکے دیے جائیں گے، انہیں جیلوں میں رکھا جائے گا، لیکن عمران خان پرائم منسٹر رہے گا. خواہ سعودی عربیہ اعتراض کر لے، خواہ قطر اعتراض کر لے، خواہ برطانیہ کی طرف سے اعتراض آ جائے، خواہ امریکہ کی طرف سے شٹ اپ کال آ جائے، خواہ چائنا ناراض ہو جائے، لیکن پھر عمران خان پرائم منسٹر رہے گا، خواہ کتنا ہی پاکستان کا نقصان کیوں نہ ہو جائے. اور پھر جب ہوائیں بدل جائیں گی تو پھر وہی عمران خان صاحب جیل کے اندر ہوں گے، اور ایک سائیکل کے لیے انہیں درخواستیں دینی پڑیں گی، اور انہیں عدالت سے یہ بھی درخواست کرنی پڑے گی کہ میں اپنے بیٹوں کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں، تو جیلر صاحب سے کہیں کہ وہ میری بات کروا دے. عدالت پھر اگر انہیں ریلیف دے گی تو پھر انہیں ریلیف ملے گا، ویسے نہیں مل سکے گا. اور اس کے برعکس اگر میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ مہربان ہو جائے گی ریاست تو پھر میاں نواز شریف صاحب کو لندن سے بھی لایا جائے گا، پھر ان کی حفاظتی ضمانت ان کو ایک دن پہلے دے دی جائے گی، پھر وہ آ جائیں گے، پھر اس کے بعد وہ پرائم منسٹر بھی بنیں گے، پھر وہ الیکشن بھی لڑیں گے، پھر وہ الیکشن جیتیں گے بھی، اور ہر لحاظ سے ان کے لیے ایک فیوریبل حالات پیدا ہو جائیں گے. تو یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، وہ جے یو آئی ہو، وہ ایم کیو ایم ہو، وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو، محترمہ بے نظیر بھٹو کی پارٹی یا ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی، وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہو، وہ کاف لیگ ہو، یا وہ پی ٹی آئی ہے، ان سب کی زندگی کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ اس نے ہواؤں کو اپنی سائٹ پہ کرنا ہے. اس نے سب کو راضی کرنا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں، ہم آپ کے لیے بہت بہتر ہیں. اگر آپ نے یہ کر لیا تو پھر سارا قانون آپ کے لیے موم کی ناک بن جائے گا، جدھر چاہیں گے آپ موڑ لیں اس کو. اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر آپ جس کو کہیں گے وہ جیل میں ہوگا، جس کی پارٹی کو کہیں گے وہ پارٹی توڑ موڑ کے فارغ کر دی جائے گی، اور جس کے بارے میں آپ کہیں گے کہ اس کو الیکشن نہیں لڑنا چاہیے پھر وہ الیکشن نہیں لڑ سکے. تو یہ ایک حقیقت ہے جو اس سے پہلے شاید ڈھکی چھپی تھی، شاید لوگ کونوں خدروں میں بیٹھ کے یہ بات کرتے تھے، لیکن اب میاں نواز شریف کی واپسی نے اس کے اوپر مہر لگا دی ہے کہ پاکستان کے اندر پارٹی صرف ایک ہی ہے، اور اس پارٹی کا نام ریاست ہے. اور اگر آپ نے اقتدار لینا ہے تو آپ نے ریاست کو خوش رکھنا ہے، اور اگر آپ نے ریاست کو خوش نہیں کیا تو پھر آپ کے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو میاں نواز شریف کے ساتھ ہوا تھا، عمران خان صاحب کے ساتھ آج ہو رہا ہے، پیپلز پارٹی کے ساتھ پہلے ہوا تھا، یا جے یو آئی کے ساتھ ہوا تھا، یا ایم کے ایم کے ساتھ ہوا. تو میاں نواز شریف صاحب نے یہ سچ اب ثابت کر دیا ہے. اب اخلاقی طور پہ میرا خیال ہے میاں صاحب کو یہ سٹانس نہیں لینا چاہیے تھا، میاں صاحب کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. میری ذاتی یہ رائے ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر اخلاقیات کا کوئی بھرم تھا تو میاں نواز شریف صاحب نے اس کو توڑ دیا. اب اگلا سوال یہ ہے کہ کیا میاں نواز شریف صاحب کو ضمانت مل جائے گی؟ میرا خیال ہے انکنڈیشنل نہیں ملے گی، اس کے اندر کچھ نہ کچھ کنڈیشن ضرور لگائے جائیں گے، کیونکہ عدالت نے اپنا بھرم بھی رکھنا ہے. اور اگر عدالت اپنے بھرم کا خیال نہیں رکھتی اور مکمل طور پہ وہ سامنے کھڑی ہو جاتی ہے کہ جو ہمیں کہا جائے گا ہم کر دیتے ہیں،
تو پھر تو ہو جائے گا، لیکن میرا خیال ہے عدالت اپنا کوئی نہ کوئی بھرم رکھے گی اور اس میں کچھ کنڈیشنز ایسی ہوں گی جو میاں نواز شریف صاحب کو فیور نہیں کریں گی، اور میاں نواز شریف صاحب ان کنڈیشن کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اگر تیار نہ ہوتے تو پھر انہوں نے لینڈ لاہور کرنا تھا۔ اگر وہ اسلام آباد آ رہے ہیں تو میری گٹ فیلنگ یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جیل جانا پسند کریں گے لاہور کے بجائے، تو یہاں اتریں گے، جیل جائیں گے، جیل جانے کے بعد پھر ان کے وکلا ان کے لیے درخواست دیں گے کہ ان کے خلاف جتنے فیصلے ہوئے وہ غلط ہیں، اور پھر ان فیصلوں کے بارے میں عدالت ایک زبردست قسم کا فیصلہ کرے گی، اور پھر اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب جلوس کے ساتھ لاہور جائیں گے۔ جو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب لاہور اترنے کا رسک نہیں لیں گے، کیونکہ اس سے ان کی پاپولیرٹی کو ڈز پہنچے گی۔ تو میاں نواز شریف صاحب کوئی نہ کوئی ایک کارڈ ہے جس کو اسلام آباد میں کھیلنا چاہتے ہیں۔ فیصلہ آج میاں نواز شریف صاحب کے فیور میں آئے گا، لیکن انکنڈیشنل نہیں ہوگا، کنڈیشنل ہوگا، اور پھر میں یہ کہوں گا کہ نواز شریف کی کوشش ہوگی کہ وہ جیل جائے اور جیل کے بعد پھر وہ جلسے میں جائے۔